ان الدین عند اللہ الاسلام۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول و اوسط و آخر کلامنا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ منگل سورہ فاتحہ کی پہلی آیت شریفہ الحمدللہ رب العالمین کے سلسلے میں بہت ہی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئی تھیں۔ آج انشاءاللہ تعالی دوسری آیت شریفہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تعریف اللہ تبارک و تعالی ہی کی کیوں کریں؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس لیے کریں کہ تعریف کے قابل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس لیے اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تعریف کے قابل کیوں ہیں؟ دوسرا سوال، اللہ تبارک و تعالی تعریف کے قابل کیوں ہیں؟ اس لیے تعریف کے قابل ہے کہ وہ تمام جہانوں کو، تمام عالموں کو، 80,000 عالموں کو پالنے والا ہے، اس لیے تعریف کے قابل ہے۔ اب تیسرا سوال، اللہ تبارک و تعالی تمام عالموں کو، تمام جہانوں کو، ایک روایت کے مطابق 80,000 عالموں کو کیوں پال رہا ہے؟ پالنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اگر ان عالموں کو پالے گا تو اللہ کو کیا ملے گا؟ اللہ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام عالموں کو اس لیے پال رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی الرحمن الرحیم ہے۔ یہ دوسری آیت شریفہ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ حضرات مفسرین کرام نے مختلف انداز میں تفسیروں کے اندر اس کا ترجمہ کیا ہے۔ کسی نے ترجمہ کیا بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا، سب پر مہربان، نہایت رحم کرنے والا، بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا، الگ الگ انداز میں
حضرات مفسرین نے ترجمہ کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی عالموں کو کیوں پال رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مطلب کے عالموں کو پال رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کسی کی زبردستی نہیں ہے کہ آپ کو پالنا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کے اوپر کسی کا جبر نہیں ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہوگا، آپ کو پالنا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی زبردستی کے، صرف اپنی شان رحیمی و کریمی کی وجہ سے، صفت رحمانیت اور صفت رحیمیت کی وجہ سے عالموں کو پال رہا ہے۔ اس میں ساری کی ساری چیزیں، ٹوٹل چیزیں آ جاتی ہیں، انسان، جنات، فرشتے، جانور، چرندے، پرندے، درندے، گزندے، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وہ مخلوق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جو نظر آنے والی ہے، وہ مخلوق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جو نظر نہ آنے والی ہے، وہ مخلوق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جسے ہم چھو سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں، وہ مخلوق بھی اس کے اندر آ جاتی ہے جسے نہ ہم چھو سکتے ہیں، جسے نہ ہم پکڑ سکتے ہیں۔ ہر طرح کی مخلوق ان عالموں کے اندر آ جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ رحمان کا معنی بھی رحم کرنے والا، رحیم کا معنی بھی رحم کرنے والا۔ اب ان دو لفظوں میں فرق کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے کئی فرق بیان کیے ہیں، ان دو لفظوں کے درمیان کئی فرقوں کو بیان کیا ہے۔ پہلا فرق، رحمان صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ رحمان کا جو لفظ ہے صرف اللہ کے لیے بولا جاتا ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں بولا جا سکتا۔ اسی لیے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے موقع پر کہا تھا، اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہے تو اسے پورا نام لے کر پکارنا پڑے گا۔ عبد الرحمن صاحب، عبد الرحمن بھائی، جناب عبد الرحمن صاحب، الحاج عبد الرحمن صاحب، پورا نام لینا ہوگا۔ صرف رحمان صاحب، رحمان بھائی، جناب رحمان ہم نہیں کہہ سکتے، یہ گناہ ہے۔ رحمان صرف اللہ کے لیے ہے۔ اب اگر کسی انسان کا نام رکھ دیا جائے تو وہاں عبد لگا کر پورا نام بولنا ہوگا، عبد الرحمن، تب جا کر وہ گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور رحیم یا اللہ کے علاوہ غیر اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا رؤوف الرحیم، یعنی ہمارے نبی کو رؤوف الرحیم کہا گیا۔ تو رحیم انسانوں کے لیے بھی بولا جا سکتا ہے لیکن رحمان نہیں بولا جا سکتا، یہ پہلا فرق ہے۔ دوسرا فرق، الرحمن یہ اعلیٰ لفظ ہے، الرحیم الرحمن کے مقابلے میں یہ ادنا لفظ ہے۔ الرحمن یہ اعلیٰ لفظ ہے اور الرحیم رحمان کے مقابلے میں چھوٹا ہے، کم درجے کا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے الرحمن الرحیم آیت میں الرحمن کے ساتھ الرحیم کو کیوں لایا؟ الرحمن کے ساتھ الرحیم کو کیوں لایا؟ حضرات مفسرین اس کا جواب دیتے ہیں، الرحمن یہ بڑی بڑی چیزوں کو مانگنے کے لیے ہے، جو اعلیٰ درجے کی، ہائی کوالٹی کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو مانگنے کے لیے
اللہ نے الرحمن کو لایا، اور اگر اللہ الرحیم کو نہ لاتا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ سے صرف بڑی چیزیں مانگ سکتے ہو، اللہ سے تم چھوٹی چیزیں نہیں مانگ سکتے۔ تو اللہ نے الرحیم کو لا کر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس سے تم اعلیٰ چیزیں بھی مانگ سکتے ہو اور ادنا چیزیں بھی مانگ سکتے ہو۔ ایک آدمی ایک بادشاہ کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا، بادشاہ سلامت جہاں پناہ، مجھے یہ چیز چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، میں بڑا آدمی ہوں، میں بڑا آدمی ہوں، مجھ سے بڑی چیز مانگو، اتنی چھوٹی سی مانگتے ہو؟ جاؤ چھوٹے لوگوں کے پاس، میرے ہاتھ کے نیچے میری ماتحتی میں جو لوگ ہیں، میرے وزیر، میرے سپاہی، میرے غلام، ان سے یہ حاصل کر لو، میرا یہ کام نہیں۔ بادشاہ نے بھیج دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، اللہ کسی کو بھی واپس نہیں بھیجتا ہے، اللہ کسی کو بھی واپس نہیں لوٹاتا ہے۔ یہاں یہ بات ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمان کے ساتھ رحیم کو بھی لا لیا کہ تم مجھ سے بڑی چیزیں بھی مانگو، تم مجھ سے چھوٹی چیزیں بھی مانگو۔ کتنی چھوٹی چیز مانگو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اسے بھی اللہ سے مانگ لو۔ اتنی چھوٹی چیز بھی تم اللہ سے مانگ سکتے ہو۔ جوتے کی پٹی اگر ٹوٹ جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، اگر تمہاری ہانڈی میں نمک کم ہو جائے تو وہ نمک بھی مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر، وہ نمک بھی مجھ سے مانگو۔ اللہ نے کہا، تو اتنی چھوٹی چیز نمک کو بھی مانگنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو رحمان کے ساتھ رحیم کو لانے کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے ذریعے تم بڑی بڑی چیزیں بھی مانگو اور رحیم کے ذریعے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگو۔ اور کتنی بڑی چیزیں تم مانگ سکتے ہو، کوئی حد نہیں۔ کتنی چھوٹی چیز تم مانگ سکتے ہو، کوئی لمٹ نہیں۔ جو چیزیں تم مانگ سکتے ہو تمہاری ضرورت کی، تمہارے فائدے کی، اللہ سے مانگو۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا، ابھی اچانک وہ یاد آ گیا تو آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ حضرت نے کہا، میں حرم کے سامنے، حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور دعا کر رہا تھا۔ میرے بغل میں ایک اور آدمی بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے 8 کروڑ روپے دے دیجئے۔ یہی الفاظ تھے اس کے۔ تو حضرت بھی دعا مانگ رہے تھے، حضرت کو ہنسی آ گئی، تو حضرت نے دعا سے فارغ ہو کر اس سے کہا کہ بھائی اللہ سے تم کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا، آپ سے تو نہیں مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے پر قادر ہے۔ تو وہ دعا میں الفاظ کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ مجھے 8 کروڑ روپے دے دیجئے، اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو پھر مولانا سجاد نعمانی صاحب نے کہا، اللہ سے 8 کروڑ کیا، 800 کروڑ کیا، آپ جتنے کروڑ چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرم و حیا نہیں۔ دنیا والے مانگنے پر ناراض ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنا چاہیے، پیچھے بھاگنا نہیں چاہیے۔ تو رحمان کے ساتھ اللہ نے رحیم کو اس لیے لایا کہ تم بڑی چیزیں بھی مانگو اور تم چھوٹی چیزیں بھی مانگو۔ نمبر 3،
تیسرا فرق رحمان اور رحیم میں، رحمان یہ عام رحمت والا، رحمان عام رحمت والا، اور رحیم تام رحمت والا۔ عام رحمت یہ سبوں کے لیے، مسلمان کے لیے، کافر کے لیے، مشرک کے لیے، یہودی کے لیے، عیسائی کے لیے، مجوسی کے لیے، منافق کے لیے، فاسق کے لیے، فاجر کے لیے، نافرمان کے لیے، بے وفا کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ لیکن رحیم صرف اور صرف مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے، اسلام والے کے لیے، اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کرنے والے کے لیے۔ تو رحمان عام رحمت والا، رحیم تام رحمت والا، صرف ایمان والے کے لیے وہ رحمت ہوگی، اسلام والے کے لیے وہ رحمت ہوگی۔ چوتھا فرق، رحمان سے وہ خدائی انعامات مراد ہیں جن کا انسان تصور نہ کر سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ رحمان سے وہ خدائی انعامات ہیں جن کا انسان تصور نہ کر سکے، اور رحیم سے وہ خدائی انعامات مراد ہیں جن کا انسان تصور کر سکے۔ یعنی جن انعامات کا انسان تصور نہیں کر سکتا، رحمان وہ انعامات نچھاور کرتا ہے، اور جن انعامات کو انسان تصور میں لا سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اس سے مراد رحیم کی نعمتیں ہیں۔ تھوڑا سمجھنے والی باتیں ہیں، سمجھیے، غور کیجئے، فکر کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو رحمان ایسی ایسی نعمتوں کو بھی دیتا ہے جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے وہ نعمت دے دیتا ہے۔ اور رحیم سے مراد اللہ وہی نعمت دیتا ہے جسے انسان سمجھ بھی سکتا ہے، تصور میں بھی لا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں ایک مہمان کے دسترخوان پر بیٹھا تھا، اچانک ایک کوا آیا اور روٹی اٹھا کر لے گیا۔ اب میں اس کوے کے پیچھے گیا کہ یہ کوا روٹی لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں وہ کوا ایک گڑھے کے اندر داخل ہو گیا جو کنویں کی شکل میں تھا، یا بوڑی کی شکل میں، یا غار کی شکل میں تھا۔ تو میں اس کے قریب گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک آدمی ہے اور اس کے دونوں ہاتھ اس طرح پیچھے بندھے ہوئے ہیں۔ وہ کوا روٹی کا ٹکڑا لے جا کر اس آدمی کے منہ پر ڈال رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ قیدی جو ایک گڑھے کے اندر، غار کے اندر بند ہے، نہ اوپر آ سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھ کھول سکتا ہے، بغیر تصور کے، بغیر سوچے سمجھے کے اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اسے وہاں روٹی پہنچائی۔ یہ رحمان ہے، یہ صفت رحمانیت ہے کہ بغیر تصور کے، بغیر سوچے سمجھے کے اللہ رزق کو پہنچا دے، روزی کو پہنچا دے۔ اسی طرح حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ والے گزرے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اچانک میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ بے چینی ہوئی، بے قراری ہوئی، تو میں دریائے نیل کے پاس گیا کہ جا کر کچھ اپنی طبیعت کو حشاشیت اور بشاشیت میں بدل لوں۔
کچھ فریش ہو جاؤں، یہ سوچ کر میں دریائے نیل کے پاس گیا، پانی کے پاس، تو وہاں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بچو دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور دریائے نیل کے کنارے پر ایک مینڈک بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچو دریائے نیل کے کنارے سے مینڈک کے اوپر چھلانگ لگایا اور اس مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ گیا، اور وہ مینڈک تیرتا ہوا اس بچو کو لے کر جا رہا ہے۔ تو مجھے یہ واقعہ بڑا عجیب لگا کہ یہ بچو مینڈک کی پیٹھ پر بیٹھ کر کہاں جا رہا ہے۔ تو میں اس تجسس میں کہ یہ کہاں جا رہا ہے، فوراً کیا کہتے ہیں اسے، پانی کی کشتی لی اور بیٹھ کر میں بھی پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پھر وہ مینڈک دریائے نیل کے اس کنارے پر پہنچا، وہاں بچو زمین پر اترا اور دوڑتا ہوا ایک درخت کے پاس گیا۔ تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے نیچے ایک نوجوان سویا ہوا ہے، ایک نوجوان سویا ہوا ہے، اور اس نوجوان کو کاٹنے کے لیے ایک سانپ آ رہا ہے۔ بچو تیزی سے دوڑتا ہوا گیا اور اس سانپ کے ڈنک مارا اور سانپ وہیں مر گیا۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ سانپ نے بھی اس بچو کو ڈس لیا تو بچو بھی وہیں مر گیا اور وہ نوجوان بچ گیا۔ تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ نوجوان تو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے، نہ اسے کچھ خیال ہے، نہ اسے کچھ تصور ہے کہ سانپ آئے گا، بچو آئے گا، سانپ مجھے کاٹنے کے لیے آئے گا، بچو آ کر اسے کاٹ کر میری جان بچائے گا، کوئی خیال نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بغیر تصور کے، بغیر سوچے سمجھے اس نوجوان کی حفاظت فرمائی۔ یہ رحمان ہے، یہ صفت رحمان ہے، صفت رحمانیت ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ تبارک و تعالی روزی پہنچا دیتا ہے، جان بچا دیتا ہے۔ آپ حیرت کریں گے، روایت میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے پیچھے، ہر انسان کے پیچھے، میرے بھی آپ کے بھی، دن میں 10 فرشتوں کو لگاتا ہے کہ دن بھر تم اس کی حفاظت کرو گے، دن بھر تم اس کی حفاظت کرو گے، اور رات میں 10 فرشتوں کو لگاتا ہے کہ رات میں تم اس کی حفاظت کرو گے۔ اب وہ انسان کوئی بھی ہو، اچھا ہو، برا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے پیچھے 20 فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی لگاتا ہے کہ تم اس کی حفاظت کرو۔ اب وہ فرشتے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر اعتبار سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرات علماء نے لکھا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو ہٹا دے، ان فرشتوں کی سیکورٹی کو ختم کر دے، کوئی انسان ایک دن بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کر رہا ہے شیاطین سے، جنات سے، کیڑے مکوڑوں سے، زہریلی چیزوں سے، اللہ حفاظت کر رہا ہے ان کے ذریعے۔ اب آپ اعتراض کر سکتے ہیں، حفاظت کے باوجود بھی کبھی سانپ کاٹ لیتا ہے نا، کبھی بچو ڈس لیتا ہے نا، کبھی کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے نا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یقیناً کبھی کبھار سانپ یا بچو یا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، اس لیے پیش آتا ہے جب یہ حادثہ پیش آنے والا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ حادثہ پیش آئے تو ان فرشتوں کو اللہ ہٹا دیتا ہے کہ اب تھوڑی دیر کے لیے تم ان فرشتوں سے، اس آدمی سے ہٹ جاؤ۔ جب وہ فرشتے ہٹتے ہیں تب جا کر سانپ ڈستا ہے، تب جا کر بچو ڈنک مارتا ہے، تب جا کر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تب جا کر کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ جب تک یہ فرشتے ہوتے ہیں کوئی حادثہ انسان کو پیش نہیں آتا، اور جب اللہ چاہتا ہے کہ کوئی حادثہ پیش آئے اللہ فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے کہ اب ہٹ جاؤ، حادثہ پیش آ جاتا ہے۔
تو یہ رحمان کا ہی نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اس طرح ہماری حفاظت کرتا ہے، اس طرح ہمیں بچاتا ہے۔ یہ صفت رحمان ہے، صفت رحمانیت ہے۔ اور اسی طرح رحمان یہ دنیا کے لیے ہے، رحمان دنیا کے لیے ہے، اور رحیم آخرت کے لیے ہے۔ رحمان دنیا کے لیے، یہاں اللہ سب پر رحم کرتا ہے، وہ مسلمان ہو یا کوئی اور ہو، وہ فرما برداری کرنے والا ہو یا نافرمانی کرنے والا ہو، اللہ سب پر رحم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نا، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو کافر کی نعمتوں کو دیکھ کر، کافر کی عیاشیوں کو دیکھ کر، کافر کے مزوں کو دیکھ کر، کافر کی گاڑی اور بنگلے کو دیکھ کر ہمیں تعجب میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ نے دنیا میں ان کو ڈھیل دے دی ہے، اللہ رحم کر رہا ہے، کر لو جو کرنا ہے کر لو۔ آخرت میں تمہارا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ صرف ایمان والوں پر رحم کیا جائے گا، ماننے والوں پر رحم کیا جائے گا، ایمان والوں کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم اور بڑا کریم ہے نا، آخرت میں صرف مسلمانوں پر کیوں کرے گا؟ وہاں بھی تھوڑا کسی کو رحم کر دینا چاہیے تھا، کسی پر کرم کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اللہ تبارک و تعالی وہاں کافروں پر، مشرکوں پر رحم کرنا شروع کر دے تو دنیا میں جن ایمان والوں نے ایک اللہ کو ایک مانا، رب ذوالجلال کی ربوبیت کو مانا، ایک اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹکایا جھکایا، تو فرق کیا رہ جائے گا؟ ایمان والوں نے، مسلمانوں نے یہ جو قربانیاں دی ہیں، اگر اللہ سب پر وہاں رحم کرنا شروع کر دے تو ان میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اصول بنا دیا کہ دنیا میں سب پر رحم کروں گا، لیکن آخرت میں صرف ایمان والوں پر رحم کروں گا، مسلمانوں پر رحم کروں گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، انشاءاللہ میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا ضابطہ ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن اتنی ہی چیزوں میں وقت ہو گیا۔ دعا فرمائے انشاءاللہ تعالی آئندہ منگل بقیہ چیزیں میں بیان کروں گا۔ اور بھی دلچسپ چیزیں آگے آ رہی تھیں، مجھے آپ کا بھی خیال کرنا ہے، اور یہ ہر منگل کا سلسلہ ہے، ایک مرتبہ بیان کر کے تفسیر کر کے چھوڑنا نہیں ہے، ہر منگل آپ کو آنا ہے۔ تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آئندہ منگل کی جو ہماری تفسیر ہے چہارشنبے کو ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے، آئندہ منگل جامع مسجد میں حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، تو اس دن کی تفسیر ہماری ایک دن آگے یعنی چہارشنبے کو ہوگی۔ آپ حضرات اسے ذہن میں رکھیں اور چہارشنبے کے دن آئندہ آ جائیں انشاءاللہ تعالی۔ جو بقیہ چیزیں ہیں اور ہو سکے تو مالک یوم الدین کی تفسیر بھی آئندہ آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک سوال آیا ہے کہ لائف انشورنس بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، یعنی زندگی کا بیمہ وہ بینک کے ذریعے بناتے ہیں، اور کئی بینک والے، کئی کمپنیاں والے آفر بھی دیتے ہیں کہ آپ انشورنس بنا لو، لائف انشورنس بنا لو، زندگی کا بیمہ کر لو۔ یعنی آدمی اگر مر جائے گا تو بینک والے اسے پیسے دیں گے مرنے پر، تو یہ لائف انشورنس ہے، تو یہ بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لائف انشورنس نہیں بنا سکتے، حرام ہے۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد ولک الشکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا من فتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على